رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ باواز بلند درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا۔ حق تو میرا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔ میں ہوں بے کس تیرا شیوا ہے سہارا دینا، میں ہوں بے کس تیرا شیوا ہے سہارا دینا، میں ہوں بیمار تیرا کام ہے اچھا کرنا، میں ہوں بیمار تیرا کام ہے اچھا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔ اور تو کسی کو میرے آقا تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے سونیا، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے
یا علی تو شان مصطفیٰ زندہ کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اور یہ تیرا کام ہے مینا کے در یتیم یہ تیرا کام ہے مینا کے در یتیم ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اور مجھ پہ معاشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی مجھ پہ معاشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی بارگاہ معلیٰ میں نہایت عجز و انکساری سے اس کی حمد و ثنا کے بعد کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں نہایت عجز و انکساری سے ہدیہ عقیدت عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام میرے عزیز بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کا آج ان مبارک لمحات کے اندر حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائے۔ عزیز سامعین و حاضرین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نساء شریف سے آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات جل مجدہ الکریم اس آیہ مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ،
بس یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھی ہوں گے، ان کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کن کے ساتھی ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اپنا انعام کیا۔ پھر ان ہستیوں کو اللہ نے مخفی نہیں رکھا، بلکہ جن پر اللہ نے اپنا فضل، اپنا انعام فرمایا، اللہ پاک نے ان عظیم ہستیوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جن ہستیوں کا ذکر کیا وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے بعد صدیقین ہیں، تیسرا مقام شہداء کا ہے، اور چوتھے درجے پر اللہ پاک نے صالحین، نیکوکار کا ذکر کیا، جو نیک لوگ ہیں۔ اور آگے ان کا ذکر کرنے کے بعد خود ہی رب کائنات ان ہستیوں کی مدح فرما رہا ہے، ان کی شان بیان فرما رہا ہے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کرے گا، اللہ رب العزت کا ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت انہیں اپنے نبیوں کی سنگت عطا فرمائے گا، صدیقین کی صحبت اور سنگت عطا فرمائے گا، اور شہداء کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ پھر نیکوکار جو لوگ ہیں اللہ پاک ان کے ساتھ قیامت کے دن ان کا حشر فرمائے گا۔ اور پھر جب ان عظیم لوگوں کا، عظیم ہستیوں کا اللہ نے ذکر کیا، پھر آخر پہ خود ہی رب کائنات فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ یہ لوگ کتنے کتنے اچھے خوبصورت ساتھی ہیں۔ یعنی جو بندہ اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے آراستہ و پیراستہ کر لیتا ہے، اپنے مالک کی فرما برداری میں رہ کر ساری زندگی گزارتا ہے، تو رب کائنات قیامت کے دن انہیں امام الانبیاء علیہ السلام کے قدموں میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا، حضور علیہ السلام کی سنگت عطا فرمائے گا، اللہ اپنے نبیوں کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ اس آیہ مقدسہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کے چہرے کا رنگ اڑ رہا ہے، اڑا ہوا ہے، پیلا زرد ہوا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا ثوبان خیر ہے؟ کوئی تکلیف ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ جسم کے حصے میں کہیں درد ہے جس کا اثر تیرے چہرے سے نظر آ رہا ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے آقا یا رسول اللہ فدا کا بھی و امی، یا نبی اللہ سونیا کوئی جسمانی تکلیف نہیں، جسم دے اندر کوئی درد نہیں، کوئی اور پریشانی نہیں، بس ایک فکر لاحق ہے یا رسول اللہ، ایک کوئی ٹینشن ہے، ایک کوئی پریشانی ہے کہ جدوں اساں بےتاب ہونے آپ دا جلوہ انور دیکھن واسطے جدوں دل بے قرار ہوندا ہے، آقا آپ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جانے وضحا دا
مکھڑا ویکھ لینے ہاں ساریاں بے قراریاں ختم ہو جاندیاں نے. بھوک لگی ہوے تے ختم ہو جاندی ہے, پیاس لگی ہوے آقا آپ دا چہرہ والضحا ویکھ لئیے پیاس بجھ جاندی ہے. الا حاضل قیاس جدوں بھی یا رسول اللہ اسی بے تاب ہونے ہاں آپ تو دور ہو کے, جدوں بے قرار ہونے ہاں آپ دی بارگاہ دے اندر آ جانے ہاں آقا قرار آ جاندا ہے, آقا دل نو سکون آ جاندا ہے. یا رسول اللہ پریشانی اے وے کہ جدوں اساں جنت چ چلے جاواں گے آپ جنت دے اعلیٰ مقام تے فائز ہوو گے, اسی جنت دے کسے گوشے چ ہوواں گے. یا رسول اللہ بس اکو ہی فکر ہے کہ تساں جدوں اعلیٰ مقام تے فائز ہوو گے اسی جنت دے ایک گوشے چ ہوواں گے تے آپ دا رخ والضحا یا رسول اللہ جدوں نظر نہیں آئے گا سانو جنت دی نعمتاں دے وچ مزہ نہیں آنا. فکر اے وے کہ پتہ نہیں اوتھے آپ دا دیدار ہونا ہے کہ نہیں ہونا. میرے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلام المرء مع من حب یوم القیامہ, تو پریشان نہ ہو دنیا دے اندر رہ کے جیڑا بندہ جدے نال محبت کردا ہے قیامت والے دن اللہ اونوں او دے نال ہی رکھے گا. اللہ رب العزت قیامت والے دن محبت کرن والیاں نو جدا نہیں رکھے گا. اے صوبان تینوں پریشان ہون دی کوئی ضرورت نہیں. اج اگر تو میری ذات نال پیار کرنا ہے, اج اگر تو میری ذات نال محبت کرنا ہے, قیامت والے دن بھی تو میرے نال ہی ہوئے گا. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں یہ خوشخبری اپنے غلام نو عطا فرمائی, سیدنا جبریل امین علیہ السلام حضور دی بارگاہ دے اندر قرآن دیے آیا مقدسہ لے کے حاضر ہوئے. آ کے حضور نو رب دا پیغام سنایا, وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا وحسن اولئک رفیقا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو یہ خوشخبری عطا فرما دیں کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے ہم قیامت والے دن انہیں بڑی شانیں عطا فرمائیں گے. سامعین عزیز وقار, جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے, جس سے پیار کرتا ہے, محبت اور پیار کا تقاضا یہی ہے کہ پھر وہ بندہ ان کی سیرت پر, ان کی تعلیمات پر عمل بھی کرتا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ جس بندہ مومن نے صبح کو مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھا, جس نے شام کو مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھا, آمینہ اللہ من الفزع الاکبر یوم القیامہ. انعام کیا ملے گا؟ رب کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی گھبراہٹ, سب سے بڑی پریشانی جو قیامت کے دن انسان کو لاحق ہوگی جب زندگی کے اندر حضور کی بارگاہ میں درود پڑا ہوگا. یہاں حضور نے 10 بار صبح اور 10 بار رات کا ذکر فرمایا ہے. اس صبح و شام 20 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا صدقہ اللہ برکتیں یہ دے گا کہ قیامت کی گھبراہٹ سے اللہ رب العزت حضور کے غلاموں کو محفوظ فرما دے گا. کیونکہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتے ہیں, ہم حضور کے غلام ہیں.
ہم آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے آل و اصحاب کے غلام ہیں۔ رب کائنات کے فضل سے جو بندہ محبت کے تقاضوں کو پورا کرے گا اور حضور کی بارگاہ میں کثرت سے محبتوں کا اظہار کرے گا، درود پاک پڑھنے کی صورت میں جب محبتوں کا یہ انداز ہوگا تو قیامت کے دن اللہ پھر پریشان نہیں ہونے دے گا۔ اللہ پاک میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی پر درود پڑھنے کی برکتوں سے قیامت کی گھبراہٹوں سے، قیامت کی پریشانیوں سے اللہ اپنی پناہ عطا فرما دے گا۔ جو بندہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے پھر اللہ بھی اپنے اس بندے سے محبت فرماتا ہے، اللہ بھی اپنے اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ہم جب محبت کرتے ہیں ہمارے سینے میں کچھ جذبات ہوتے ہیں جس سے ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن رب کی محبت کیا ہے؟ رب تو جذبات سے پاک ہے، ان کیفیات سے تو پاک ہے، لیکن رب کی محبت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ رب سے محبت فرماتا ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور اپنی نعمتوں کا اس پر نزول فرمائے گا۔ اللہ رب العزت اسے اپنی رضا عطا فرمائے گا اور جنت کے اندر رب کائنات اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات سے جو محبت کرتا ہے تو بدلے میں اللہ پاک کی محبت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے پر اپنے فضل و کرم کی بارشیں فرماتا ہے، اپنے انعامات کی بارشیں فرماتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے، اور کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کے دن اپنے غلاموں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنی ذات سے پیار کرنے والوں کو، اپنی ذات سے محبت کرنے والوں کو اپنے قدموں میں ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ حقیقی محبت کیا ہے؟ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ حقیقی وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ کو آپ ذہن میں رکھیں۔ حقیقی محبت کیا ہے؟ آج معاشرے میں یہ بات عروج پر ہے کہ بس زبانی کلامی محبت ہی کافی ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے۔ شاید آج کا مسلمان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اسے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے دیگر اعمال صالحہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سامعین عزیز وقار، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا، ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں، اور کوئی مسلمان بھی اس دعویٰ سے خالی نہیں ہے۔ ہمارا یہ ایک دعویٰ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم رب سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم رب کے رسول سے بھی پیار کرتے ہیں۔ تو بزرگوں نے جو محبت کی ہے، جو محبت ہمیں بتائی ہے، اس آیہ مقدسہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اطاعت کا ذکر کیا ہے۔ صرف زبانی کلامی کلمہ پڑھ لینے کا نام مسلمانی نہیں ہے، بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو اللہ رب العزت نے ہم پہ احکامات فرض کر دیے ہیں ان کا ماننا، ان پر ایمان لانا اور ان پر عمل کرنا، یہ اسلام ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں کر کے دکھایا ہے اس پر عمل کرنا اسلام ہے، اس پر عمل کرنا مسلمانی ہے۔ اسی لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا ہی خوبصورت ارشاد گرامی یاد آیا۔ حضور فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، لوگو جس نے میری سنت سے پیار کیا، یہ نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اپنی ذات کا ذکر یہاں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی، لوگوں جس نے میری سنت سے پیار کیا
اب یہ سنت سے پیار زبانی کلامی نہیں ہے، سنت سے پیار یہ ہوتا ہے کہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز سے آقا نے کھانا تناول فرمایا ہے، ہم اسی انداز کو اپناتے ہوئے اپنے گھروں میں دسترخوان بچھائیں۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، اس طرح بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح آرام فرماتے تھے، اسی طرح ہم بھی پہلے قرآن کی چند صورتوں کی تلاوت کریں، پھر اپنی ذات پر دم کر کے ہاتھ پھیریں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن عزیز فرقان حمید کی آخری جو آیات ہیں، جو صورتیں ہیں، ان کو 3 مرتبہ حضور پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اور پھر پورے بدن پہ حضور ملتے تھے۔ یہ انداز تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سونے سے پہلے۔ جب ہم ان انداز کو اپنائیں، سونے سے پہلے قرآن پڑھیں، پھر سوئیں ایسے جیسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ شریف کی طرف اپنا رخ انور کر کے سوتے تھے، اٹھیں ایسے جیسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوتے تھے۔ لوگوں سے اس طرح ملاپ کریں، اس طرح ہم حسن سلوک کریں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ کسی کا حق نہ کھائیں، کسی سے جھوٹ نہ بولیں، کبھی وعدہ خلافی نہ کریں اعلیٰ حاصل قیاس۔ جب ہم ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو ایسا بندہ جو میری سنت سے پیار کرنے والا ہے، جس نے میری سنت سے پیار کیا، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا کان معی فی الجنہ، وہ جنت کے اندر میرا ساتھی ہوگا۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ تازہ تازہ ابھی رمضان المبارک ہم سے جدا ہوا ہے، تو ہم نے رمضان المبارک کے اندر جس قدر نمازوں کا جذبہ تھا، نمازوں کا ذوق تھا، خود بخود لوگ اذان ہوتی تھی تو مسجد کی طرف چلے آتے تھے۔ یہ رمضان المبارک اللہ نے جو ہم پہ اپنی رحمتوں کی صورت میں ہمیں مہمان عطا کیا تھا، یہ پورا مہینہ جو ہم نے عبادت کی، جو ہماری تربیت کی گئی، اب اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ صرف مسجد میں ان نمازیوں کی صف رہ جائے جو پورا سال نماز پڑھتے ہیں۔ جو نئے نمازی ہیں وہ 11 مہینے غائب ہو جائیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تقاضا یہ ہے کہ پوری زندگی ہم اپنے رب کے حکم سے روگردانی نہ کریں، ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کریں۔ آج یہ زندگی بہت مختصر ہے، ہم جس دنیا کے پیچھے لگے ہیں آنکھ بند ہونے کی دیر ہے۔ یہ دنیا تمہاری نہیں رہے گی، تمہارا گھر تمہارا نہیں رہے گا، تمہارا مال تمہارا نہیں رہے گا۔ سامعین عزیز وقار، قبل از اس کے کہ اللہ کا حکم آ جائے اور ہمیں قبرستان میں چھوڑ دیا جائے، پھر دفن کر دیا جائے، قیامت تک کے لیے وہ ٹھکانہ بننا ہے۔ ہم جس طرح زندگی کے اندر اپنی آرائشوں اور زیب و زینت کا سامان کرتے ہیں، ہم اپنی آسانیاں اپنی ذات کے لیے پیدا کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قبر کی بھی فکر کریں، اپنی قبر کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ وہاں دنیا کا مال کام نہیں آئے گا، کام آئے گا تو وہ مال کام آئے گا جو آپ نے راہ خدا میں قربان کیا ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے لوگوں پر خرچ کیا ہوگا، کسی کو حافظ قرآن بنایا ہوگا، کسی دینی مدرسے میں آپ نے اپنا مال صرف کیا ہوگا۔ اور سامعین عزیز وقار، یہ مال اسی صورت میں آپ کی آخرت کو سنوار سکتا ہے
جب آپ نے اس کو حلال طریقے سے کمایا ہوگا۔ حرام مال سے کی ہوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حرام مال سے کھایا ہوا رزق جو ہے وہ اس صورت میں انسان کے بے شک روزے بھی رکھتا ہے پھر بھی وہ قبولیت کا باعث نہیں ہو سکتا۔ جو حرام مال ہم استعمال کرتے ہیں، حرام مال فقط تباہی ہی تباہی ہے، اس میں کسی صورت میں بھی کامیابی نہیں ہے۔ تو دنیا کو اسلام کے تابع کر لیں، اللہ رب العزت ساری دنیا کو انسان کے تابع کر دے گا۔ اپنی خواہشات کو اپنے رب کی خواہش کے تابع کر دیں، سامعین ذی وقار، انسان کے لیے اللہ ساری دنیا کو اس کے لیے اس دنیا کو مطیع اور فرما بردار بنا دیتا ہے۔ تو اصل محبت یہ ہے کہ ہم آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جو محبت کرتے ہیں تو حضور کی سنتوں سے پیار کریں، حضور کی سنتوں کا احترام کریں، اپنی ذات پر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ نافذ کریں۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، بنو قزا قبیلہ کا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں توحید و رسالت پر ایمان لانے کے بعد نمازیں پڑھوں، روزے رکھوں، زکوٰۃ دوں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے انعام کیا ملے گا؟ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج فرض ہو تو حج کرتا ہے، زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور اپنے والدین کا ادب و احترام کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن جنت میں داخل فرمائے گا۔ یعنی ہمارے لیے عبادات کے بعد اپنے والدین کا ادب و احترام کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ آپ یہ ساری چیزیں کر لیں، اللہ کی ذات پر ایمان بھی رکھتے ہوں، نمازیں بھی پڑھتے ہوں، سارے اعمال کرتے ہوں، دنیا میں آپ نیک و کار مشہور ہوں، لیکن گھر میں اگر آپ اپنے والدین کا ادب و احترام نہیں کرتے تو اللہ کو تمہاری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں ساتھ ہی اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ معاشرے کے اندر آج برداشت نظر نہیں آ رہی، عفو و درگزر کا جو پہلو ہے وہ غائب ہو چکا ہے۔ گھر سے لے کر جتنے بھی ہمارے باہر کے معاملات ہیں، ہم ہر وقت جو ہے عدم برداشت کا شکار ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہم پر احکامات نازل فرمائے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، ان میں عفو و درگزر کا بڑا ہی اہم کردار ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر آ جائے، ہم اپنے والدین کی کوتاہیوں کو بھی برداشت کر جائیں اور ان پر ان کی نافرمانی نہ کریں، اور اسی طرح ہم معاشرے کے اندر بھی آپس میں ایک دوسرے بہن بھائیوں کے معاملات کو، غلطیوں کو نظر انداز کر دیں، تو الحمدللہ معاشرے کے اندر سکون برپا ہو جائے گا، اللہ ہمیں سکون کی نعمت عطا فرما دے گا۔ کوئی بندہ رزق کے خوف سے کہ میرے بچے کیا کریں گے، دور حاضر میں کئی مثالیں ہیں، اپنی اولادوں کو قتل کر رہے ہیں، حالانکہ رزق کا مالک رب کائنات ہے۔ میاں بیوی میں لڑائی ہوئی، برداشت نہیں ہے، غصے میں ذہن کام نہیں کر رہا کہ جن بچوں کے لیے ماں باپ ساری زندگی اپنا خون اور پسینہ ایک کر دیتے ہیں، غصہ آیا، وہی اولاد، وہی معصوم بچے چلتی ہوئی نہر میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، یہ تاریخ اسلام سے پہلے کی بات نہیں کر رہا، حضور کی آمد کی پہلے کی بات نہیں کر رہا کہ وہ اپنی عزت کے لیے بیٹیوں کو زندہ درگوز کر دیتے تھے، لیکن آج انسان اپنے ذاتی جھگڑوں کی وجہ سے، میاں بیوی کا جو جھگڑا ہے، شوہر اتنا بے وقوف ہو جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو نہر میں ڈال دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، یہاں تک
چلتے ہوئے راستے میں کسی مسلمان سے غلطی سے کسی کے ساتھ کوئی ٹچ ہو جائے، گاڑی کی صورت میں، جسم کی صورت میں، تو ہم گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے تقاضے نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنا ہوگی، اور آئے دن جن فتنوں کا ہمیں سامنا ہے، کب وقت آئے گا ہم اپنی اصلاح کریں گے؟ کب ہم اپنے آپ کو کامل مسلمان بنائیں گے؟ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ لوگ محو خواب ہیں، سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے۔ اور دوسری جگہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ دنیا دار العمل ہے، اس میں عمل ہے، جزا نہیں ہے، سزا نہیں ہے، اور قیامت کے دن جزا اور سزا ہوگی، عمل نہیں ہوگا۔ آج موقع ہے نیک عمل کریں۔ جو رمضان المبارک کی برکتیں ہم نے پائی ہیں، یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہمارے بڑے بڑے عہدوں پر ایسے لوگ فائز ہیں جنہیں نہ آج ہماری عبادتوں کا خیال ہے، نہ ہماری عیدوں کا خیال ہے، اتنے نفس پرست ہیں، بس جو عالم کفر نے کہہ دیا اسی پر یہ ہماری تقدیر کے فیصلے کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، لیکن کم از کم اپنے اندر کا انسان ہم تو بیدار کریں۔ ہم کب تک سوئے رہیں گے؟ اگر کوئی ختم نبوت پہ حملہ کرے ہم پھر بھی خاموش رہیں، اگر کوئی ناموس رسالت پہ حملہ کرے ہم پھر بھی خاموش رہیں، اور اب ہماری عبادات پر ہمیں کھلے عام نمازیں پڑھنے کی اجازت تھی، سارا کچھ کرنے کی اجازت تھی، لیکن اب ہمارے رمضان پہ بھی ڈاکہ ڈلا، ہماری عید پہ بھی ڈاکہ ڈلا، تو پہلے ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر کا انسان بیدار کریں، اپنی ذات کی طرف غور کریں کہ ہمیں اپنے آپ کو کس سٹیج پہ لانا ہے، ہم نے کیسا مسلمان بننا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری میں رہ کر اپنی زندگیوں کو حسن کے ساتھ بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب